ابن عابدین شامی نے در مختار پہ حاشیہ لگایا، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو یہ یقین ہو کہ اس کے اپنے پیشاب سے یا نکسیر والے خون سے وہ اپنے لیے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھے اور اس سے اس کو شفا ہوگی تو یہ جائز ہے۔ کسی کی جرت نہیں ہے کہ بابے کو غلط کہا جائے۔ یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے بات میرے بھائی؟ بخاری مسلم میں تو یہ لکھا ہے کہ ایک بندہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا تو اس کی قبر کو عذاب ہو رہا تھا۔ اے کتاباں، اور تسی پورا تعویذ لکھ رہے ہو بھی اللہ معافی دے قرآن ہے کہ یہ قرآن مجید ہے، اس کو پاک کیے ہوئے لوگ ہی چھوتے ہیں، اس کی اتنی فضیلت ہے۔ اس کے مقابلے میں فقہ حنفیہ کو دیکھیے، رد المحتار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 140۔ کہتے ہیں فقال لو رائفہ فكتب الفاتحة بالدم على جبهته وانفه جاز للاستشفاء وبالبول ايضا ان علم فيه شفاء لا بأس به۔ اگر کسی شخص کی نکسیر پھوٹی ہے، اس نے سورۃ فاتحہ کو خون کے ساتھ اپنی پیشانی پر اور ناک پر لکھ لیا ہے تو یہ علاج کے لیے جائز ہے۔ وبالبول ایضا، اسی طرح سورۃ فاتحہ کو پیشاب سے لکھنا بھی جائز ہے۔ ان علم فیہ شفا، اگر اس کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اس کام کرنے میں شفا ہے، لا بأس بہ، تو کوئی حرج نہیں۔ وعلیہ الفتویٰ، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ غیر مقلد کی گفتگو آپ نے سنی، جس پہ فقہ حنفی کے خلاف اور فقہ حنفی کی دشمنی میں یہ کتنا آگے بڑھا ہے، اس کا اندازہ تو آپ نے ان کے الفاظ سے لگا ہی لیا ہوگا۔ اور یہ صرف اس غیر مقلد کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی غیر مقلدین ہیں ان سب کا یہی وتیرہ ہے کہ فقہ حنفی کو یا اس کی دشمنی میں اتنے آگے بڑھے ہیں کہ بالکل اندھے ہو گئے ہیں۔ اور جیسے پہلے بھی ہم نے ان کے ایک بات پر گرفت کی تھی، تو آج بھی ہم ان کی یہ جو بات انہوں نے کی ہے اس پر گرفت کریں گے اور حقیقت مسئلے کو واضح کریں گے، اور یہ بتائیں گے کہ ان کا کس طرح سے حنفی کے فقہ کے ساتھ یہ بغض ہے، اور آدھی آدھی عبارات پیش کر کے غلط بیانی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جو فتاوی شامی ہے، اس کی عبارت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ جو آپ کے سامنے اسکرین پر عبارت نظر بھی آ رہی ہے اور عنوان بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہاں نیچے جو عبارت لکھی ہے اس پر اعتراض ہے کہ لو رعف فكتب الفاتحة بالدم او على جبهته جاز للاستشفاء وبالبول ايضا۔ اب یہ جو عبارت ہے کہ اگر کسی کو نکسیر آ گئی، اور نکسیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو ناک ہے اس سے خون بہنے لگ گیا، اور اسی خون سے اس نے اپنی پیشانی یا پھر ناک سے سورۃ الفاتحہ لکھی، تو کہتے ہیں جاز للاستشفاء، شفا حاصل کرنے کے لیے اس طرح کرنا جائز ہے۔ اور آگے لکھے وبالبول ایضا، اور پیشاب کے ذریعے سے بھی اس طرح کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، آگے فرمایا ان علم فیہ شفاء لا بأس بہ۔ یہ عبارت یہ لوگ ذکر نہیں کرتے، اور اس کی کیا حقیقت ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم ذکر کریں گے۔ تو الفاظ کیا ہے کہ ان علم فیہ شفاء لا بأس بہ، اگر اس کو اس میں شفا کا علم ہو پھر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے فرمایا لیکن لم ينقل، لیکن یہ بات منقول نہیں ہے۔ تو اب یہ پوری عبارت جب آپ کے سامنے آ گئی تو اب ہم اس کی حقیقت کو انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح کریں گے۔ تو یہ بات تو آپ نے سمجھ لی کہ عبارت انہوں نے آدھی نقل کی ہے، پوری عبارت اکثر یہ نقل کرتے ہیں اور ایسے آدھی نقل کرتے ہیں، پوری عبارت نہیں۔ حضرت نے تو صرف آدھی بات ہی، عبارت کیا کچھ بھی ذکر نہیں کر کے بس
صرف الزام ہی دھر دیا ہے کہ بھئی ان کے ہاں جائز ہے۔ اب بالکل یہ بات غلط ہے، ہمارے ہاں جائز نہیں ہے، انشاءاللہ میں ذکر کروں گا آپ کے سامنے۔ لیکن اس سے پہلے میں بطور الزامی جواب کے طور پر ایک دو باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر اس کا تحقیقی جو جواب ہوگا انشاءاللہ ہم وہ ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر مقلدین کو اعتراض اس بات پر ہے کہ فاتحہ کو یا قرآن کو خون کے ساتھ یا پھر پیشاب کے ساتھ لکھنا، اس پر ان کو اعتراض ہے، جبکہ خود ان کا مذہب یہ ہے کہ پیشاب یہ پاک ہے۔ جیسا کہ میں آپ کے سامنے ایک دو عبارتیں پیش کروں گا، پیشاب بھی ان کے نزدیک پاک ہے، منی بھی ان کے نزدیک پاک ہے، خون بھی ان کے نزدیک پاک ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب یہ چیزیں تمہارے مذہب کے مطابق بالکل پاک ہے تو پھر تمہیں اعتراض کس بات کا ہے؟ پاک چیز سے سورہ فاتحہ لکھ دے تو کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے ہاں۔ یہ اعتراض تو ان لوگوں کو ہو جن کے ہاں یہ چیزیں ناجائز ہو۔ مثال اب ہمارے لیے یہ ایک عجیب مسئلہ ہوگا، اگرچہ حقیقت میں ہے تو نہیں، لیکن اگر اس طرح ہو مثال کے طور پر، تو پھر یہ اعتراض ہم لوگوں کے لیے ایک عجیب بات بنے گی، جبکہ آپ کے ہاں تو یہ سب جائز ہے، تو پھر آپ کو اعتراض کس بات پر ہے؟ اور یہ میں ویسا نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ آپ اسکرین پر یہ عبارت بھی دیکھ لیں، ان کے جو معتبر فتاوی میں سے ایک فتاوی ہے، اور وہ فتاوی ستاریہ، یہ اوپر آپ لائن دیکھ لیں، فتاوی ستاریہ جلد 1 صفحہ نمبر 63، اور اس پہ یہاں انہوں نے سوال نمبر، یہ جو 69 نمبر سوال نیچے آگے ذکر ہوا ہے، اس سوال کو دیکھیں اور جواب کو بھی دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی کپڑے میں گوبر، پیشاب یا معقول اللحم لگا ہوا ہو تو اس کپڑے میں نماز پڑھنی جائز ہے یا نہیں؟ یعنی گوبر یا پیشاب لگا ہے کس کا؟ معقول اللحم جو جانور ہے، یعنی جن جانوروں کو گوشت کھایا جاتا ہے، حلال جانور، ان کا پیشاب اگر لگ جائے تو وہ جائز ہے یا نہیں؟ اور آگے لکھے کہ اور معقول اللحم کا گوبر یا پیشاب پاک ہے یا ناپاک؟ آگے سوال کرنے والا کون ہے؟ محمد اسماعیل پٹنہ۔ تو جواب میں انہوں نے لکھا ہے کہ معقول اللحم کا بول و براز پاک ہے، اور جس کپڑے پر لگا ہوا ہو اس میں نماز پڑھنی بھی درست ہے۔ طبعی شے دیگر ہے، اگر دھو لیا جائے تو بہتر ہے، یعنی طبعی بات اور ہے، لیکن اگر دھو لیا جائے تو بہتر ہے، ورنہ شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرابض الغنم یعنی بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھا کرتے تھے، اور نیز بطور ادویات کے استعمال کرنا درست ہے، یعنی یہ جو پیشاب وغیرہ ہے نا، پیشاب، ان کو بطور ادویات کے استعمال کرنا بھی کیا ہے؟ درست ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اصحاب کو اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب پینے کا حکم فرمایا۔ تو اس جواب میں بالکل صریح الفاظ میں آ گیا ہے کہ سوال کیا تھا؟ پیشاب پاک ہے یا ناپاک؟ تو جواب آیا کہ بھائی بول و براز بالکل پاک ہے، جس کپڑے پر لگا ہو اس کپڑے میں نماز بھی ہو جاتی ہے، اور آگے فرمایا کہ بطور ادویات کے استعمال کرنا بھی درست ہے۔ تو جب اتنے ساری چیزیں آ گئی اور آپ کے ہاں یہ چیزیں پاک ہے، تو بتاؤ پھر پاک چیز سے فاتحہ لکھنا یا قرآن لکھنا یہ آپ کے لیے قابل اعتراض کب سے بن گیا؟ اور یہی عبارت یہ عرف الجادی صفحہ نمبر 10 پر فارسی میں انہوں نے یہی عبارت آگے لکھی ہے، یہ صفحہ نمبر 10 پر آپ دیکھ لیں۔ اچھا، اس کے علاوہ میں اور آپ کو غیر مقلدین کی ایک معتبر کتاب نزل الابرار کی سیر کراؤں۔ نزل الابرار یہ ان کی وہ کتاب ہے جو انہوں نے احناف کے رد المختار علی الدر المختار، اس کے مقابلے میں انہوں نے لکھی ہے نزل الابرار من فقہ النبی المختار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فقہ سے نیک لوگوں کے لیے مہمان نوازی۔ آئیے اب اس مہمان نوازی کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس مہمان نوازی میں کس طرح کی مہمان نوازی کی گئی ہے۔ یہ نزل الابرار جلد 1 صفحہ 49 اور صفحہ 49 نمبر صفحے پہ یہاں یہ نیچے عبارت آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، لکھا ہے کہ والمنی طاہر سواء کان رطبا او یابسا مغلظا او غیر مغلظ، جو منی ہے یہ پاک ہے، چاہے وہ پھر رطبا یعنی گیلا ہو، یابسا خشک ہو، مغلظا گاڑی ہو، اور غیر مغلظ یا گاڑی نہ ہو، پتلی ہو، کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ وغسل ازکا و اولا،
یعنی اس کا دھو لینا اگرچہ از کا یعنی پاکیزہ بات ہے اور اولا بات ہے، لیکن ہے یہ چیز کیا پاک ہے، شروع میں ذکر ہو گیا۔ آگے دیکھیں وَكَذَلِكَ الدَّمُ، اور اسی طرح خون بھی کیا ہے پاک ہے، غیر دم الحیض، حیض کے علاوہ جو بھی خون ہے وہ کیا ہے پاک ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب خون پاک ہے تو پاک چیز سے فاتحہ لکھنا، قرآن لکھنا، یہ آپ کے ہاں کب سے یہ ایک عجیب چیز مانا جانے لگا؟ وَكَذَلِكَ رُطُوبَةُ الْفَرْج، اسی طرح شرمگاہوں کی رطوبت تری یہ بھی پاک۔ وَكَذَلِكَ الْخَمْرُ، اسی طرح ان کے ہاں شراب بھی پاک۔ وَبَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَمَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے اور جن کا نہیں کھایا جاتا، تمام جانوروں کا پیشاب کیا ہے پاک ہے۔ آخر میں یہ جو آخری لائن ہے اس میں آپ دیکھیں انہوں نے عجیب بات یہ بھی لکھی ہے کہ وَاخْتَلَفُوا فِي لُعَابِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَسُؤْرِهِمَا، کہتے ہیں کہ کتا اور خنزیر ان کے لعاب کے بارے میں اور ان کے جھوٹے کے بارے میں اختلاف کیا ہے، لیکن والارجح طہارتہ، راجح بات یہ ہے کہ یہ لعاب اور یہ چیزیں بھی کیا ہے پاک ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اگلے صفحہ نمبر 50 کی پہلی لائن پہ وَكَذَلِكَ فِي بَوْلِ الْكَلْبِ وَخُرَائِهِ وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى النِّجَاسَةِ، لکھا ہے کہ کتے کا جو بول ہے، پیشاب ہے، کتے کا پیشاب بھی پاک ہے۔ یعنی راجح قول کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا؟ کتے کا پیشاب وہ بھی پاک ہے اور اس کی قے وہ بھی پاک ہے، اور کہتے پاک ہونے کی کیا دلیل ہے؟ کہتے والحق انہ لا دلیل علی النجاست، درست بات یہ ہے اس کے نجس ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کیا ہے پاک ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب کتے کا پیشاب پاک، معقول اللحم جانور، غیر معقول اللحم جانور کا پیشاب پاک، خون پاک، منی پاک، جب یہ ساری چیزیں پاک ہے تو پھر اشکال آپ کو کس بات کا ہے؟ صرف ہمارے خلاف آپ نے بغض ہی نکالنا ہے۔ اب آتے ہیں اس عبارت کی طرف۔ ہمارے ہاں یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اصل عبارت جو مسئلہ ہے ہمارے نزدیک وہ بدائع الثناء اور رد المختار، ان دونوں میں یہ لکھا ہے کہ لا یجوز لمحدث اداء صلاۃ، کہ کسی بے وضو کے لیے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ فقد شرط جوازہا، کیونکہ وہ نماز کے جائز ہونے کے لیے جو شرط ہے وہ مفقود ہے، وہ موجود نہیں ہے۔ وہ هو الوضوء، اور وہ کیا ہے؟ وضو کا ہونا، یعنی وضو نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ ولا مس مصحف من غیر غلاف عندنا، اور ہمارے نزدیک قرآن مجید کو بغیر وضو کے چھونا، اور جب غلاف نہ ہو، غلاف سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا کپڑا جو الگ ہو جاتا ہو، ایسے کپڑے کے اندر اگر قرآن ہے یا اس کے علاوہ قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ جب ہمارے ہاں ایک چیز قرآن کو صرف ہاتھ لگانا، اس کو ٹچ کرنا، یہ بغیر وضو کے جائز نہیں ہے، تو لکھنا نجاست سے کیسے جائز ہوگا؟ اور ہمارے ہاں تو یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی استخفافاً قرآن مجید کو اس طرح ان چیزوں سے لکھتا ہے نجاست سے، تو وہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ باقی یہ جو مسئلہ رہ گیا ہے اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ عبارت آپ دیکھ لیں اصل عبارت کیا ہے کہ اگر کسی کو نکسیر آ جائے اور وہ کوئی طبیب حاذق یا عامل ان کو بتائے کہ آپ کا علاج اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر کیا حکم ہے؟ اس میں بھی اختلاف انہوں نے ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے جس عنوان کے تحت ذکر کیا ہے مطلب فی التداوی بالمحرم، حرام چیز سے علاج کرنا کیا ہے، جائز ہے یا نہیں ہے، تو اس بارے میں انہوں نے فقہاء کرام کا اختلاف ذکر کیا ہے، اور راجح قول امام صاحب کا ہے، اور وہ آگے میں ذکر کروں گا۔ ان کے ہاں یہ ہے کہ اس چیز سے بالکل جائز ہی نہیں ہے، اس طرح کرنا یہ ناجائز ہے، کوئی رخصت نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر موت کا خطرہ بھی ہو پھر بھی جائز نہیں ہے۔ انہی غیر مقلدین سے میں کہتا ہوں ذرا آپ اسی صفحے کے اگلے عبارت بھی آپ پڑھ لیتے تو آپ کو امام صاحب کا صحیح مسلک سمجھ آتا۔ عبارت یہ دیکھے آپ کے سامنے، اذا سال الدم من انف انسان ولا ينقطع، جب انسان کے خون یعنی ناک سے خون بہنا شروع ہو جائے اور وہ ختم نہ ہو رہی ہو، حتی یخشى علیہ الموت، یہاں تک کہ اس کو موت کا ڈر ہو، یعنی موت کا ڈر ہو جائے اور پھر بھی یعنی مر رہا ایک انسان، اور وقد علم انه لو كتب فاتحة الكتاب او الخلاص بذلك الدم على جبهته، اور اس کو یہ علم ہو جائے کہ اگر یہ فاتحة الکتاب یہ اسی خون کے ذریعے سے اپنی پیشانی کے ذریعے یعنی اس خون سے فاتحہ لکھ دے، لینقطع، تاکہ اس سے یہ خون ختم ہو جائے، یعنی یہ علم بھی ہو جائے، تو فلا یرخص له ما فیہ، پھر بھی اس کے لیے اس چیز میں کوئی رخصت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو ہمارا صحیح مذہب تو یہ ہے کہ جائز نہیں ہے،
لیکن آدھی عبارت نقل کر کے اس طرح اعتراض کرنا یہ کہاں سے جائز ہے؟ یہ جو عبارت ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آخر میں یعنی یہ بات ذکر کی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کر لے، اور آخر میں ذکر کیا کہ ان علم فیہ شفاء فلا بأس بہ، اس طرح کام کرنا اگر اس کو اس میں شفا کا علم ہو تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لم ینقل، لیکن شفا کا علم ہونا یہ منقول ہی نہیں ہے، تو جب منقول نہیں ہے تو پھر تو اس میں حرج ہے نا، اس لیے ہمارے ہاں پھر جائز ہی نہیں ہے۔ اور کسی بھی چیز کے حکم کے بارے میں، یعنی اس کے اندر شفا ہے یا نہیں ہے، اس کا پتہ تین چیزوں سے لگتا ہے۔ طبعی یعنی طبی طور پر، ڈاکٹری کے حساب سے وہ تو بدیہی طور پر ہمیں پتہ لگ ہی نہیں سکتا کہ اس چیز میں شفا ہے یا نہیں ہے، مثال کے طور پر۔ دوسرا کیا ہے، عقلاً، عقل ہمیں بتائے کہ اس چیز میں شفا ہے، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے نقل۔ نقل کا معنی ہے کہ قرآن و سنت میں اس طرح آیا ہو، اور ظاہر ہے کہ علامہ شامر رحمۃ اللہ فرمانے لم ینقل، یہ بات منقول نہیں ہے، قرآن و سنت میں بھی اس طرح منقول نہیں ہے کہ اس طرح سے شفا مل جاتی ہے۔ اب یہاں لم ینقل سے پتہ چل رہا ہے کہ شفا ملنے کی امید نہیں ہے، منقول ہی نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ جب شفا نہیں ہے تو لہٰذا پھر لکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کو میں اگر منطقی انداز میں سمجھاؤں تو یہ کہوں گا کہ ان علم فیہ شفاء فلا بأس بہ، یہ پہلے والا جملہ مقدم ہے اور اگلا تالی ہے۔ مقدم اور تالی میں جب مساوات ہو تو پھر شرط اور جزا اس طرح سے ہوگی کہ آگے جب اس کے مقدم کی نفی ہو جائے تو خود بخود تالی کی بھی نفی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ ظاہر ہے کہ جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے تو دن موجود ہوتا ہے، لیکن آگے جب نفی کی جائے کہ بھئی دن موجود نہیں، سورج طلوع نہیں ہے، تو یقینی بات ہے کہ پھر دن بھی طلوع نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہے کہ ان علم فیہ شفاء فلا بأس بہ، کہ اگر شفا کا علم ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شفا کا علم نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ لیکن لم ینقل، یہ بات منقول نہیں ہے کہ شفا اس کے اندر ہے یا نہیں ہے، یہ بات جب منقول ہی نہیں ہے پھر فلا بأس بہ نہیں ہے، پھر بأس بہ ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ پھر یہ بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ پھر یہ ہے کہ بأس بہ، اس میں پھر گناہ ہے۔ اس لیے ہمارا صحیح مذہب کیا ہے کہ بھئی اس طرح کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور انہوں نے ہمارے خاطر ڈال دیا ہے کہ بھئی رد المختار میں ہے کہ جائز ہے، پتہ نہیں کتاب کی شکل بھی انہوں نے دیکھی ہے یا نہیں دیکھی ہے۔ تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں، اور بعض ائمہ کے نزدیک علاج کے طور پر اس طرح کرنا اگرچہ جائز ہے، لیکن ان کے ہاں بھی پھر 4 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ یقین غالب ہو کہ بھئی اس کے ذریعے مجھے شفا ملے گی، اور وہ تو پہلے ہم نے بتا دیا کہ اس طرح سے ہے ہی نہیں۔ دوسرا یہ کہ دوسری شرط یہ کہ صرف یہی چیز حرام، یعنی اس کے ذریعے سے علاج ممکن ہے، اس کے علاوہ حلال کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں، تو پھر یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ کہ اس طرح سے اگر آدمی کرے گا یا نہیں کرے گا تو موت کا غالب گمان ہے، یقین ہے، یعنی 98% یقین ہے کہ یہ مر جائے گا اس کے بغیر، تو پھر اس کو گنجائش ہوتی ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ طبیب حاذق، کوئی ماہر ڈاکٹر جو مسلمان ہو، وہ اس کو بتائے کہ بھئی آپ کا علاج اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو پھر جا کے عند الاضطرار، مجبوری کی حالت میں جائز ہے، اور آپ کو پتہ ہے مجبوری کی حالت میں تو خنزیر کھانا یہ چیزیں بھی جائز ہوتی ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کہتا ہے کہ بھئی خنزیر کھانا تو حلال ہے، بھئی کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں آیا ہے کہ بھئی خنزیر حلال ہے۔ بھئی جواب یہ ہے کہ وہاں تو 2 شرطیں بھی ہے، غیر باغ ولا عاد، کہ ایک آدمی مر رہا ہے اس کے لیے گنجائش ہے، اور 2 شرطوں کے ساتھ کہ غیر باغ، وہ باغی بھی نہ ہو، باغی کا مطلب یہ ہے کہ حد سے بڑھنے والا بھی نہ ہو، ولا عاد، اور نہ عادت کے طور پر کھائے، تو یہ چیزیں جائز نہیں ہے۔ اس لیے خواہ مخواہ اس کو ہمارے خاطر ڈالنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور آپ عنوان دیں کہ تداوی بالمحرم کا، حرام کے ذریعے علاج کرنا، تو پتہ چلا ہے کہ یہ بھی ایک حرام ذریعہ ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے اس طرح کیا ہے تو بالکل جائز نہیں ہے، جس طرح کہ امام صاحب رحمہ اللہ کے عبارت ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم